الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. قدم قدم پہ برکتیں قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں. جہاں جہاں وہ شفیع عاصیاں گزر گئے. قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں. جہاں جہاں وہ شفیع عاصیاں گزر گئے. جہاں نظر نہیں پڑی جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک. وہیں وہیں سفر ہوئی وہیں وہیں سحر ہوئی. جہاں جہاں گزر گئے. سیرت مصطفیٰ کا آغاز عالم ارواح سے ہوتا ہے. سیرت مصطفیٰ کا آغاز عالم ارواح سے ہوتا ہے اور سیرت مصطفیٰ کا اختتام عالم حشر نشر پر ہوتا ہے. محترم و مکرم حضرات علماء کرام، خصوصاً استاد محترم حضرت مولانا حنیف صاحب اور حضرت مولانا و مفتی اسہل ربانی صاحب اور دیگر اسٹیج میں بیٹھے ہوئے حفاظ کرام، میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے علاقے کے تمام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، دعا کرتا ہوں کہ جو اس محفل کو سجانے میں رات و دن قربانی دیے ہیں اپنے جان و مال سے، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی قربانی کو قبول فرمائے اور پوری امت میں ہدایت کا ذریعہ بنائے. ہمارے بیچ حضرت مولانا و مفتی جسیم اختر صاحب قاسمی تشریف لائیں گے، وہ مفتی احمد نواز صاحب بھی تشریف لائیں گے. ابھی سے تھوڑا سنانے کا ماحول بنائیں. میں کوئی مقرر و خطیب نہیں ہوں کہ آپ کے سامنے کوئی لمبی چوڑی بات پیش کروں. ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور طالب علم کی ہی ذمہ داری پر چند منٹ آپ کے سامنے رہوں گا. مجھے امید ہے کہ آپ کی دعائیں، آپ کی محبتیں مجھے ملیں گی اور یہی ہمارے لیے باعث ہوگا. میرے بھائیوں، میں ان تمام ساتھیوں سے گزارش کروں گا جو دکانوں میں، روڈوں میں ادھر ادھر پھر رہے ہیں، اس سے گزارش کروں گا کہ وہ پنڈال میں تشریف لائیں اور جلسہ کو کامیاب بنانے کی فکر کریں. چلیے میں اپنے تقریری سفر کا آغاز ان 4 مصرعوں سے کرتا ہوں کہ رسول اللہ کی محبت دل میں لے کے آیا ہوں. رسول اللہ کی محبت دل میں لے کے آیا ہوں.
جو دولت لٹ نہیں سکتی وہ دولت لے کے آیا ہوں، رسول اللہ کی محبت دل میں لے کے آیا ہوں، جو دولت لٹ نہیں سکتی وہ دولت لے کے آیا ہوں، ابو بکر عمر عثمان و حیدر جان ہے میری، ابو بکر عمر عثمان و حیدر جان ہے میری، میں ہر سانس میں ان کی محبت لے کے آیا ہوں۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو ساقی کوثر، شافی محشر، رونق منبر، محبوب رب، آنکھوں کا سرور، اسوہ جمیل، محبوب کل، ہادی رسول، صاحب جمال، صاحب کمال، بشیر اعظم، مطاع اعظم، مخدوم اعظم، نذیر اعظم، مرشد اعظم، محبوب اعظم، محبوب مکرم، حبیب معظم، صاحب جوامع الکلم، افصح العرب والعجم، ماہ عرب والعجم، باعث رحمت فخر مرسلان، رحمت کا سامان، ہادی کون و مکان، مشعل راہ ہدایت، رہبر راہ طریقت، زینت بزم رسالت، منبع بحر شریعت، شافی روز قیامت، ماہی شرک و ضلالت، حامی توحید و سنت، سرور انبیاء، حبیب کبریا، سید الاولین والآخرین، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول پاک علیہ السلام کا چہرہ کسی قدر گولائی کے لیے ہوا تھا، رسول پاک علیہ السلام کی آنکھیں مبارک سفید و سیاہ سرمگی تھی، رسول پاک علیہ السلام کے ابر باریک تھے، رسول پاک علیہ السلام کی پیشانی مبارک کشادہ تھی، رسول پاک علیہ السلام کے بال کالے اور چمکدار تھے، نہ زیادہ گھنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے، رسول پاک علیہ السلام کے دانت مبارک سفید سیاہ سفید اور بہت زیادہ خوبصورت تھے، چھوٹے چھوٹے اور الگ الگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو چہرہ دمک اٹھتا گویا چاند کا ٹکڑا ہو، رسول پاک علیہ السلام کی آواز میں رعب و کشش اور نغمہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خاموش ہوتے تو باوقار گفتگو کریں تو گویا لڑی سے موتی جھر رہے ہوں، رسول پاک علیہ السلام فصاحت و بلاغت میں ممتاز تھے، رسول پاک علیہ السلام کی داڑھی مبارک گھنی تھی، رسول پاک علیہ السلام کا سینہ مبارک کشادہ تھا، رسول پاک علیہ السلام کے سینہ مبارک سے ناف تک بالوں کی ہلکی سی لکیر تھی، رسول پاک علیہ السلام جسم کی صحت و طاقت کا پورا خیال رکھتے تھے، رسول پاک علیہ السلام کہ ہتھیلی اور پاؤں پرگوشت تھے، رسول پاک علیہ السلام دور سے دیکھنے میں سب سے تابناک و پرجمال تھے، رسول پاک علیہ السلام قریب سے دیکھنے میں سب سے خوبصورت تھے، رسول پاک علیہ السلام کی چال عظمت و وقار، شرافت اور احساس ذمہ داری کی ترجمان تھی، رسول پاک علیہ السلام بردباری، قوت برداشت، درگزر اور مشکلات پر صبر کے پیکر تھے، رسول پاک علیہ السلام سب سے زیادہ سچے اور پاک دامن تھے، رسول پاک علیہ السلام سب سے زیادہ تواضع کرنے والے تھے، رسول پاک علیہ السلام سب سے زیادہ صلح رحمی فرماتے تھے، رسول پاک علیہ السلام سب سے بڑھ کر پابند عہد تھے، رسول پاک علیہ السلام لایانی باتوں سے بہت دور تھے، رسول پاک علیہ السلام خوش طبیعت و نظم مزاج تھے، رسول پاک علیہ السلام کی فطرت میں حق پسندی تھی، رسول پاک علیہ السلام کی فطرت میں زہد و ایثار اور قناعت و سادگی تھی، رسول پاک علیہ السلام کے اندر جمال باطنی اور جمال ظاہری دونوں درجہ کا کمال موجود تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے عبادت گزار تھے، رسول پاک علیہ السلام اٹھتے بیٹھتے
اللہ کا ذکر فرماتے تھے۔ رسول پاک علیہ السلام کے اندر دعوت کے لیے خوشی و لگن، تڑپ و عزم اور حوصلہ اور بے خوفی کے جذبات اور امت کا درد موجود تھا۔ رسول پاک علیہ السلام کا آخرت پر ایمان و یقین اور عبادت گزاری کا بے مثال مقام تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے بابت پوچھا تو آپ نے فرمایا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو، پورے قرآن میرے نبی کی سیرت ہے، پورے قرآن میرے نبی کی سیرت ہے۔ میرے بھائیوں، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا ذکر آیا تو قرآن مجید نے کہا، تو قرآن مجید میں قد نرى تقلب وجهك في السماء کہا۔ جب حضور پاک علیہ السلام کے رخسار اقدس کا ذکر آیا تو قرآن مجید نے والضحیٰ کہا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پلک مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے عبس وتولی کہا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے واللیل کہا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے لا تحرک به لسانک لتعجل به کہا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق گفتار کا ذکر آیا تو قرآن نے ما زاغ البصر وما طغى کہا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم اطہر کا ذکر آیا تو قرآن نے ما زاغ البصر وما طغى کہا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کا ذکر آیا تو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا۔ جب پیارے نبی علیہ السلام کے قلب مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے علی قلبک لتکون من المنذرین کہا۔ جب پیارے نبی علیہ السلام کے پیٹھ مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے الذی انقض ظہرک کہا۔ جب پیارے نبی علیہ السلام کے نام مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے محمد کہا، احمد کہا، یاسین کہا، طٰہٰ کہا۔ وَأَحْسَنَكَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَكَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنَكَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ آپ سے زیادہ حسین میرے آنکھ نے نہیں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت شاعر رسول فرماتے ہیں وَأَحْسَنَكَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَكَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آپ سے زیادہ حسین کسی عورت نے نہیں جانا۔ وَأَجْمَلَكَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ علیہ السلام ہر عیب سے پاک پوتر پیدا ہوئے، گویا آپ ایسا پیدا ہوئے كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسا کہ آپ خود نے چاہا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر امین کا ذکر آیا تو قرآن نے لا اقسم بهذا البلد کہا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا ذکر آیا تو قرآن نے انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا کہا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم کا ذکر آیا تو قرآن نے وانك لعلى خلق عظیم کہا۔ جب پیارے نبی علیہ السلام کے معراج کا ذکر آیا تو قرآن نے سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى کہا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمگیری رسالت کا ذکر آیا تو قرآن نے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا کہا۔ جب پیارے نبی علیہ السلام کے
عالمی نبی ہونے کا ذکر آیا تو قرآن نے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا کہا. جب پیارے نبی علیہ السلام کے عبادت کا ذکر آیا تو قرآن نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا کہا. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت و تبلیغ کا ذکر آیا تو قرآن نے یا ایھا المدثر قم فانذر کہا. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کا ذکر آیا تو قرآن نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی کہا. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ذکر آیا تو قرآن نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا کہا. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم کا ذکر آیا تو قرآن نے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا. جب پیارے نبی علیہ السلام کی امت کا ذکر آیا تو قرآن نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کہا. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے درد و غم میں رونے کا ذکر آیا تو قرآن نے فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات کہا. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا ذکر آیا تو قرآن نے وما ارسلناك الا رحمتا للعالمین کہا. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا ذکر آیا تو قرآن نے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر کہا. جب پیارے نبی جب اللہ کا محبوب بننے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ذکر آیا تو قرآن نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم کہا. بیاں انسان سے وصف نبی ہو غیر ممکن ہے. میرا اللہ جب مدعا ہو اوصاف سربر عالم کا. ہاں میرے بھائیوں، میرے نبی کا حسن بھی کامل ہے، صداقت بھی کامل ہے، عدالت بھی کامل ہے، اخلاقیات بھی کامل ہے، معاملات بھی کامل ہے، رسالت بھی کامل ہے، سیرت بھی کامل ہے. ہاں آج کے اس اسٹیج سے میں یہ پیغام دے رہا ہوں میرے دنیا والوں، ان کے اطراف والوں آج یہاں موجود ہیں، بس یہی پیغام دے رہا ہوں کہ اس نبی کے طریقے کے مطابق اگر زندگی ہوگا تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے. اگر اس نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزاریں گے، چاہے وہ نبی کے کتنے نام لیوا ہو، چاہے وہ نبی کے کتنے اپنے آپ کو عاشق کہلاتا ہو، یاد رکھو کہ وہ اس دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوں گے، کاٹے جائیں گے، اور آخرت کی لامحدود زندگی میں بھی ان کے لیے خسارہ کا سبب ہوگا. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں اپنانا پڑے گا. صبح سے لے کر شام تک ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اس نبی کے زندگی کے مطابق ہونا پڑے گا. تبھی ہم جا کر پکے مسلمان کہلائیں گے، سچے مسلمان کہلائیں گے. ہم نام کے ہیں لیکن ہمارے پاس کام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے. میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اپنے زندگی کے اندر بسانا پڑے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، آپ کی زندگی کا ہمیں مطالعہ کرنا پڑے گا. یہی ہمارے لیے باعث فخر ہوگی. اگر ہم اس دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مطابق، ان کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو یاد رکھیں یہ ہمارے لیے بہت ہی مصیبت کی گھڑی بن جائے گی. اور غیر جو آج ہم کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری شریعت پر مداخلت کر رہے ہیں، مسلمانوں کو جڑ سے کاٹ کر پھینکنے کی باتیں کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے. ہم صرف نام کے رہ گئے ہیں، صرف گوشت کھانے کے مسلمان رہ گئے ہیں. اس میں ہمارا کام نہیں بنے گا.